خصوصی طور پہ جماعت اسلامی کے رکن جناب اجمل وحید، اسامہ وحید اور اسلامی جمعیت طلبہ کے رکن معاذ فاروقی اور دیگر لاپتہ افراد کی ایک طویل سلسلہ ہے۔ ہم نے جمعہ 13 جنوری کو 3 بجے سپہر 2 بجے سپہر پولیس ہیڈ آفس آئی چندری گڑھ روڈ پر دھرنے دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اگر حکومت نے اس دھرنے کو سبوتاژ کرنے پر لگی ہوئی ہے اور آئی چندری گڑھ روڈ کو ریڈ زون قرار دے کر کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طرح دھرنے کو کامیاب نہ ہونے دیا جائے۔ پورے ملک میں پرامن شہریوں کے اغوا نے سنگین صورتحال اختیار کر لی ہے۔ جن گھروں سے ان کے پیارے اغوا کیے گئے ہیں وہاں صف ماتم بچھی ہوئی ہے، مگر حکمرانوں کو اس کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جماعت اسلامی کے رکن جناب اجمل وحید اور ان کے بھائی جناب اسامہ وحید کو 6 ماہ قبل کراچی ایئرپورٹ سے اغوا کیا گیا اور اسلامی جمعیت طلبہ کے رکن جناب معاذ فاروقی کو اسلام آباد جاتے ہوئے کراچی ریلوے کینٹ اسٹیشن سے اغوا کیا تھا۔ مزید برآں اکبر خان اور مومن خان کو شیر خان آباد سائٹ ٹاؤن سے اٹھایا تھا۔ ہم نے اپنے کارکنوں کی بازیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کی، احتجاج و مظاہرے کیے، متعلقہ حکام سے بار بار رابطے کیے، مگر ہماری ایک نہ سنی گئی، جس پر مجبوراً ہم نے دھرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ہم یہ بات واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ جب قانون نافذ کرنے والے ادارے ایجنسیاں جاتے ہیں اذان کے لیے کہیں اور نہیں لگے ہوئے، اسلام آباد میں روڈ زون ہے لیکن وہاں مظاہرے ہوتے ہیں، کوئی ان کی روک ٹوک نہیں ہے، پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مظاہرے ہوتے ہیں، لیکن یہاں سندھ کے اندر جو ہے خصوصی طور پہ کراچی میں جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ بالکل ناانصافی کی جا رہی ہے اور خامخواہ کا یہ ریڈ زون کا تصور لگا کر ہمارے جمہوری عمل کو اور جمہوری جدوجہد کو جو ہے پامال کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے یہ بات سے آپ سب واقف ہیں، دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ یہ کون سی جمہوریت ہے آپ مجھے بتائیے کہ لوگوں کو اغوا کر لیا جائے اور مہینوں کسی کو پتہ نہ چلے، برسوں کسی کو پتہ نہ چلے کہ ان کا بیٹا یا ان کا باپ یا ان کا شوہر جو ہے وہ کہاں ہے اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ یہ سب بڑی زیادتی ہے اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ ہماری جدوجہد ہے وہ جمہوری عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہے، ہماری ایک جدوجہد پرامن جدوجہد ہے اور ہماری جدوجہد جو ہے پرامن شہریوں کو بازیاب کرانے کی جدوجہد ہے۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ حکومت اس بات کا نوٹس لے گی اور فوری طور پہ تمام لاپتہ افراد کو جو ہے رہا کیا جائے گا اور یہ جو ریڈ زون کا جو تصور انہوں نے جمہوری عمل کو پامال کرنے کے لیے بنایا ہے اس کو ختم کیا جائے گا تاکہ ہم اپنے جذبات کا اظہار جو ہے جگہ کر سکیں۔ آپ دیکھیے آج ہی تصویر لگی ہوئی اخبار کے اندر کہ واشنگٹن ڈی سی میں وائٹ ہاؤس کے سامنے جو ہے جو گوانتانامو بے کے اندر جو 10 سال سے مظالم ہو گئے ہیں اس کے تصویر بھی لگی ہوئی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے سامنے وہ مظاہرہ کر رہے ہیں۔ جو اسی طرح سے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ لنڈن کے اندر جو ہے وزیر اعظم کا مکان ہے، UK کا، برطانیہ کا، وہاں مظاہرے ہوتے ہیں، سب جگہ ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں کیا یہ مذاق کیا گیا ہے کہ ہمارے لیے سارے راستے مسدود کیے جا رہے ہیں۔ حکومت ویسے ہی جو ہے وہ چلچلاؤ کے مراحل میں ہے، وہ فوری طور پہ اس طرح کے فیصلے نہ کرے کہ جس کی وجہ سے شہری مزید اشتعال میں آ جائیں۔ کون سے دن دھرنا دے رہے ہیں؟ انشاءاللہ جمعے کو 13 تاریخ کو 2 بجے پولیس ہیڈ آفس آئی چندری گڑھ روڈ پہ انشاءاللہ دھرنا دیں گے۔ مہندی صاحب یہ جو افراد لاپتہ ہیں یہ جتنی آپ کے کارکنوں کے حوالے سے کوئی پولیس کے اندر FIR یا قانونی چارہ کوئی کی ہوئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے اب میں بتاؤں یہ اجمل وحید، اسامہ وحید صاحب جو ہیں یہ اسلام آباد ایئرپورٹ سے کراچی ایئرپورٹ اترے ہیں، ان کی فوٹیج موجود ہے، ان کی فوٹیج کے باوجود جو ہے FIR تھانے نے درج نہیں کی، پھر ہم جو ہے عدالت میں گئے، عدالت میں اس کی فوٹیج دیکھی گئی جس میں انہوں نے دیکھا کہ ایجنسی کے لوگ ان کو اغوا کر رہے ہیں اور اس کے باوجود عدالت نے کوئی انصاف نہیں کیا اور ان کی رہائی کے لیے کوئی احکامات صادر نہیں کیے اور بہرحال FIR ان کی بھی درج ہو گئی ہے، معاذ فاروقی کی بھی ہم نے کورٹ کے ذریعے سے درج کی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے بھائی؟
بھائی کسی کا بیٹا اٹھتا ہے پتہ کسی کے گھر میں سے لوگ اٹھتے ہیں تو اس کی ایف آئی آر تو ہونی چاہیے. ایف آئی آر تو گاڑی کی ایف آئی آر ہوتی ہے, اسکوٹر کی ہوتی ہے. یہ زندہ جاگتے انسان کی ایف آئی آر بھی درج نہیں کرتی ہے اور ان ایجنسیوں کا ساتھ دیتی ہے جو یہ مظالم کر رہے ہیں. فاروقی صاحب اور اجمل وحید صاحب اور اسامہ وحید صاحب کے اہل خانہ موجود ہیں. تو آپ لوگ بات کرنا چاہیں تو بات کر سکتے ہیں. تو ایک بار 25 روز ہو چکے ہیں اور نام لے لیں. نام معاذ فاروقی کو 25 روز ہو چکے ہیں گھر سے نکلے ہوئے اور اب تک اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں ہے کہاں نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ حکومت کیسی ہے, بے حسی ہے, اور یہ اللہ کے خوف سے کیوں نہیں ڈرتے. کیا ان پر خدا کا عذاب نہیں آئے گا؟ اور یقیناً آئے گا. اور یہ ابو لہب اور ابو لہب کی موت مریں گے, اور جس کو سڑ گئی تھی لاش, اور اس کی لاش, ان کی لاش پہ بھی کوئی رونے والا نہ ہوگا. تو میں حکومت وقت سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے بچے کو اور ہمارے دوسرے ساتھیوں کو جلد بازیاب کرایا جائے. کم از کم گھروں میں یہ تو اطلاع دی جائے کہ کہاں ہیں, کس جرم میں کی پاداش میں وہ انہوں نے بند کیا ہوا ہے. ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. بس حکومت وقت سے مطالبہ ہے کہ جلد از جلد اس کو بازیاب کرایا جائے. والدہ سے کرا دیں. اجمل کی راستہ دیکھتے ہوئے اور پریشان ہے. گھر کے قبلی بھی واحد وہی تھے, اور اب پتہ نہیں کس پریشانی میں کیسے ہیں وہ کچھ کسی کو تک نہیں پتا. آج 6 مہینے 10 دن ہو گئے. کوٹ جاتے ہیں, بڑی امید باندھ کر جاتے ہیں, لیکن اس کے بعد واپس آ جاتے ہیں مایوسی لے کر. کچھ بھی نہیں ہوتا. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے اور وہ جلد از جلد بازیاب کرائیں. اسامہ کیا لیا ہے؟ جرمنی ہوں اور ان کو خوف خدا کی دلانا چاہتی ہوں کہ جس طرح کا ظلم اور بربریت کا بازار ان لوگوں نے گرم کر رکھا ہے, اور جس طرح سے زندہ لوگوں کو بغیر کسی وجہ بتائے جہاں سے جاتے ہیں اٹھا کر لے جاتے ہیں, اور مدت دراز گزر جانے کے باوجود کسی بھی قسم کی کوئی اطلاع گھر والوں کو نہیں دی جا رہی. ان ظالموں کو شاید یہ نہیں پتا کہ مرنے والے پہ تو صبر آ جاتا ہے, مگر ایسے جانے والوں پر صبر نہیں آیا کرتا. اور میں ان لوگوں کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ کے خوف سے, اس کے قہر سے ڈریں. وہ اللہ رب العزت, وہ رب کعبہ جو اپنے کعبے کی حفاظت کرنا جانتا تھا, اور اس نے ابراہا کے لشکر پر ابابیلوں کا لشکر بھیج کر ان کو کاس پہ معقول کھایا بھوسا بنا دیا. تو وہ رب کیا اس کعبے سے بھی محترم انسانی جانوں کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے کیا ان کے اوپر کوئی لشکر نہیں بھیج سکتا؟ اور انشاءاللہ تعالی وہ ضرور وہ لشکر بھیجے گا جو ان کو کھایا ہوا بھوسا بنا دے گا. میری آنکھیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ ان کے چہروں کے گوشت بھی جھڑ رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں کے گوشت بھی جھڑ رہے ہیں, اور وہ خوفناک حیت لوگوں کے سامنے عبرت نشان ہوگی. اور اس وقت سے یہ ڈر جائیں اور اب 10 وقت توبہ استغفار کریں اور بے گناہوں کو آزاد کر کے اللہ کے حضور توبہ کے ذریعے سے فلاح پا جائیں تو بہتر ہے, ورنہ اللہ کا عذاب انشاءاللہ قریب ہی ہے. اللہ تعالیٰ سب کا تمام لوگوں کا حافظ و ناصر ہو. آئین اور قانون کے ماورا کارروائیاں چل رہی ہیں, اور جس طرح کے عذاب میں ان تمام لاپتہ افراد کے گھر والے مبتلا ہیں, اس کو چہرہ دکھانا چاہیے حکومت کو, اور بتانا چاہیے کہ کس طرح سے لوگ پریشانی کے عالم میں ہیں. یہ تو چند ہی لوگ آپ کے سامنے ہیں, ورنہ شہر میں سینکڑوں لوگ جو ہیں لاپتہ ہیں. اور انشاءاللہ ہمارا بھرپور جو ہے انشاءاللہ ہمارا دھرنا ہوگا, اور ہم حکومت سے یہ بات کہنا چاہتے ہیں کہ ہوش کے ناخن لو اور فوری طور پہ تمام لاپتہ افراد کو بازیاب کرائیں, ورنہ ان کو انشاءاللہ جب تک کہ یہ جائیں گے نہیں, انشاءاللہ ہماری جدوجہد جو ہے جاری رکھیں گے جب تک کہ ہمارے یہ ساتھی بازیاب نہیں ہو جاتے. بہت شکریہ.